رشتہ کلچر۔ آج ملیحہ کو پھر کچھ لوگ دیکھنے آنے والے تھے، اور جیسے ہی اس کی امی نے اسے اس بات کی خبر دی تھی تو اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ روز روز کے ان چکروں سے تنگ آ چکی تھی کہ چند عورتیں آتی اور تیز ترار نگاہوں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی، اور وہ شو پیس کی طرح ان کے لیے سجی سنوری بیٹھی ہوتی، اور پھر ہمیشہ کی طرح یہی ہوتا کہ وہ اسے ٹھکرا کر چلی جاتی۔ ملیحہ اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی، تو اس پر اس بات کا بوجھ اور زیادہ تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے اچھے رشتے کی راہ تک رہے ہیں کہ ملیحہ جلد اپنے گھر کی ہو، پھر اس کی بہنوں کو اپنے گھروں کا کیا جائے۔ ملیحہ کے بعد اس کی 2 بہنیں اور تھیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ملیحہ کی عمر 27 سال تھی، اور جیسے جیسے اس کی عمر میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے ماں باپ کی فکر اور پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دوسرے نمبر کی بہن اس سے 2 سال ہی چھوٹی تھی، اور ہمارے معاشرے کے مطابق اس کی عمر بھی شادی کی تھی۔ کئی سالوں سے یہی چلتا آ رہا تھا، اور اس رشتہ کلچر کے دبے ہوئے دکھ نے ملیحہ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ اب اپنی اماں کو منع کرتی تھی کہ میں نہیں اپنے آپ کو اس طرح پیش کروں گی، میں ان عورتوں کے پاس جا کر نہیں بیٹھوں گی۔ ان کی کاٹ دار اور اوپر سے نیچے تک گھورتی ہوئی نگاہیں مجھے اندر تک چیر ڈالتی ہیں، اور بار بار کا اس طریقے سے مجھے جھٹلایا جانا مجھے اندر سے مار ڈالتا ہے۔ بار بار میری عزت نفس کچلی جاتی ہے۔ میں تھک گئی ہوں بار بار ان کو چائے پیش کر کر کے اور اپنا وجود دکھاتے دکھاتے۔ ضروری تو نہیں کہ اگر میری شادی نہیں ہو تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے ماں باپ بھی کیا کرتے؟ بیٹیوں کو اپنے گھر دیکھ کر ہی ماں باپ کو چین آتا ہے۔ وہ بھی ملیحہ کو اس کے گھر دیکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کو سکون آ جائے۔ ملیحہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور وہ جاب بھی کرتی تھی، تو وہ اپنی ماں کو یہی بولتی کہ میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو سنبھال سکتی ہوں، تو ضروری تو نہیں کہ کوئی انسان آئے اور مجھے بیاہ کر لے جائے تبھی میں خوش رہ سکتی ہوں۔ مگر یہ سوسائٹی کا پریشر اور اس کے والدین کی آنکھوں میں اس کے لیے فکر اسے تکلیف دیتی تھی۔ آج جب اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اسے دیکھنے چند لوگ آ رہے ہیں، تو وہ ایک فیصلے تک پہنچ چکی تھی، اور اس کے خیال میں یہی فیصلہ تھا جو اسے ہر چیز سے نجات دے سکتا تھا، اس کے کئی سالوں کے دکھ سے نجات دے سکتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں معمولی شکل و صورت کی لڑکیوں کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے۔ انہیں اس طریقے سے بار بار ریجیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی عزت نفس مر جاتی ہے اور وہ اندر سے ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ پھر اس کا حل انہیں صرف خودکشی میں ہی نظر آتا ہے۔ ملیحہ کو بھی یہی حل سمجھ آیا تھا۔ شام میں جب اس کی امی اسے بلانے اس کے کمرے میں گئی تو ملیحہ کو بیڈ پر اوندا لیٹا پایا، اور برابر میں ہی اس کی نیند کی گولی کی شیشی پڑی ہوئی تھی جو کہ بالکل خالی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ملیحہ نے اس شیشی میں سے ساری گولیاں کھا لی تھی۔ اس کی امی تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، اور جلدی سے انہوں نے ملیحہ کے والد کو بلایا اور وہ اسے لے کر ہسپتال گئے، مگر انہیں دیر ہو چکی تھی۔ معاشرہ جیت گیا تھا اور ملیحہ ہار گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ اب دنیا والوں کو اس کی بڑھتی عمر سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ انہوں نے ملیحہ سے اس کی عمر اور زندگی ہی چھین لی تھی۔ ملیحہ کے ماں باپ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ ان کی لگتے جگر ان سے جدا ہو گئی تھی، مگر معاشرے کو تو سکون آ گیا تھا۔ ملیحہ کی طرح اور کتنی ہی لڑکیاں ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس اذیت کا شکار ہیں۔ اس رشتہ ٹرالی کلچر نے کتنی ہی لڑکیوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے، اور ساتھ میں ان کے ماں باپ بھی پریشان رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ ایسا المیہ ہے جس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ معصوم پھول جیسی لڑکیاں
جو کہ ماں باپ کے دل کی جان ہوتی ہیں، ان کو ظاہری خوبصورتی یا مال و دولت کی یا جہیز کی کمی کی بنا پر جھٹلا کر بار بار ان کی عزت نفس پر ضرب لگائی جاتی ہے۔ ہر انسان کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ یہ سب برداشت کر سکے۔ ایک اچھے رشتے کے انتظار میں کتنی ہی لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ماں باپ راہ تکتے رہ جاتے ہیں کہ کب ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو اور ہم سکون کا سانس لیں۔ آج کل کی لڑکیوں کو اتنا خود مختار بننا چاہیے کہ اگر کوئی انہیں جھٹلائے تو وہ کہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری عزت، ہماری ویلیو اس میں نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی انسان کے جھٹلائے جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گی۔ ہمیں آج کل کی لڑکیوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو اپنی عزت، اپنی ویلیو اور اس چیز میں نہیں دیکھنی کہ کتنے لوگ ہیں جو انہیں پسند کرتے ہیں، بلکہ انہیں اپنی عزت، اپنی توقیر خود اپنے آپ میں دیکھنی ہے۔